وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 29ویں لیکچر میں ہم شریک ہیں۔ آئیے حسب معمول آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید میں آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے رفتار کے اعتبار سے قرات کے کتنے طریقے ہیں۔ درجات تلاوت بھی اسے عام طور پہ کہا جاتا ہے اور اسے کیفیات تلاوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں رفتار کے اعتبار سے قرات کے طریقے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو درجات تلاوت بھی کہتے ہیں اور کیفیات تلاوت بھی کہتے ہیں۔ تو 4 طریقے ہیں اس کے۔ عام طور پر جو اردو کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں 3 درج ہوتے ہیں، جو نیچے والے 3 ہیں۔ چوتھا عرب کتابوں میں بھی عام طور پہ یہ طریقہ رائج ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، ہم وہ بھی یہاں پہ لکھیں گے۔ قراءہ بالتحقیق، قراءہ بالترتیل، قراءہ بالتدویر اور قراءہ بالحدر۔ جی ناظرین، یہ 4 طریقے ہیں جو رفتار کے اعتبار سے اسپیشلی نیچے والے 3 طریقے قرآن پاک کو پڑھنے کے حوالے سے ہیں کہ کتنی رفتار سے پڑھا جائے گا تو اس پہ کیا نام ہم دیں گے اس کو، اگر تیز پڑھا جائے گا تو اس کو کیا نام دیں گے، اور اگر آہستہ پڑھا جائے گا آواز میں یا درمیانی رفتار سے پڑھا جائے گا تو اس کو ہم کیا نام دیں گے۔ تو معزز ناظرین، سب یہ جو چاروں کے چاروں ہیں ان سب کی تعریفات میں ایک جملہ قدر مشترک ہے، وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے، قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے، قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے تو ناظرین اکرام یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ جو تعریف میں قدر مشترک ہوگا۔ اب آئیے قراءہ بالتحقیق سے مراد قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے استاذ کے سامنے معنی و مطالب کو مد نظر رکھ کر قرات کرنا، یہ قراءہ بالتحقیق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ معنی و مطالب کو مد نظر رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ استاذ کو سبق سنا رہے ہیں، اس کو کہیں گے قراءہ بالتحقیق، لیکن اس میں قواعد تجوید کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگلی چیز ہے قراءہ بالترتیل۔ قراءہ بالترتیل اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا، قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ مثال کے طور پر جیسے پروگرام یا محافل کے شروع میں تلاوت کی جاتی ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں قراءت، یہ ترتیل ہے۔ اس کے بعد آ جائیں تدویر پر، اسی طرح قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے قراءت کرنا۔ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے قراءت کرنا۔ اس کی مثال ہے کہ فرض نمازوں میں جو ائمہ کرام قراءت کرتے ہیں، فرض نمازوں میں ائمہ کرام کی قراءت، جی ناظرین، یہ استاذ کو سبق سنانا، یہ ہے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے پروگرام یا محافل کے شروع میں تلاوت کی جاتی ہے، قراءت کی جاتی ہے۔ تدویر کہتے ہیں فرض نمازوں میں جو ائمہ کرام قراءت فرماتے ہیں درمیانی رفتار سے، اس کو تدویر کہتے ہیں۔ اور حدر کہتے ہیں قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا۔
جلدی اور تیزی سے پڑھنا۔ اس میں پھر آپ دیکھیں کہ بے شک جلدی اور تیزی سے پڑھنا ہے، لیکن قواعد تجوید کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے۔ تو اس کی مثال ہے نماز تراویح میں جو قرات کی جاتی ہے، نماز تراویح میں قراءت۔ جی تو ناظرین یہ 4 طریقے تھے قرات کے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ رفتار کے اعتبار سے قرات کے طریقے ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کو درجات تلاوت کہہ سکتے ہیں، ان کو کیفیات تلاوت کہہ سکتے ہیں۔ قراءۃ بالتحقیق، قراءۃ بالترتیل، قراءۃ بالتدویر اور قراءۃ بالحدر۔ میں پھر دہراتا ہوں، قراءۃ بالتحقیق یہ ہے قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے استاذ کے سامنے معنی و مطالب کو مد نظر رکھ کر پڑھنا۔ نمبر 2، قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسے پروگرام یا محافل کے شروع میں تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 3 قراءۃ بالتدویر ہے، قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے درمیانی رفتار سے پڑھنا، جیسے فرض نمازوں میں ائمہ کرام قراءت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح قراءۃ بالحدر یہ ہے کہ قواعد تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے جلدی اور تیزی سے پڑھنا، جیسے نماز تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا سبق ہے، مختصر سا سبق ہے۔ آئیں پہلے اس کا تلفظ صحیح کرتے ہیں، اس کی تجوید کو پڑھتے ہوئے پھر اس کا کریں گے لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا، ناظرین یہ یا ما قبل اس کا مکسور ہے، یہ یا مدہ ہو گئی، اور واو کا ما قبل مدموم ہے، یہ واو مدہ۔ قولا غیر الذی قیل لہم، یہاں پہ دیکھیں واو کا ما قبل مفتوح ہے، یہ واو لین، اس کے بعد نون تنوین کا ما بعد حرف اظہار، یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، پھر یا کا ما قبل مفتوح یا لین، اور پھر یا ساکن ما قبل مکسور اس کا یا مدہ ہے، پھر یہ بھی یا مدہ ہے، اور یہ میم ساکن اظہار شفوی ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہاں پہ ناظرین نون ساکن پہ ہم کریں گے اخفا، پھر الف مدہ ہے، پھر یہ یا مدہ ہے، اور یہ واو مدہ آ گئی۔ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جی ناظرین جیم حروف قلقلہ میں سے ساکن آئی ہے، اس پہ ہم نے کیا قلقلہ۔ میم حروف یرملون میں سے ہم نے کہا کہ یرملون میں سے کسی بھی حرف پہ شد آ جائے فوری ما قبل دیکھیں نون ساکن یا نون تنوین ہوگا۔ نون تنوین کا ادغام ہو گیا میم میں، ادغام بالغنہ ہے، اس کے بعد یہ مد متصل ہے، یہ الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، یہ واو مدہ، اور یہ بھی واو مدہ ہے۔ اب آئے ناظرین اس کا ہم آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فا کا معنی ہے پس، بدلا اگر آپ دیکھیں تو اس کے شروع میں کوئی علامت مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہے، پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، پس اس نے بدل دیا، اس نے بدل دیا، کس نے؟ الذین، یہ اسم موصولہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، الذی، اللذانی، الذین، ان سب نے، جنہوں نے، ظلموا، پھر فعل ماضی جمع مذکر غائب، ظلم، ظلما، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدل الذین ظلموا، الذین بھی جمع کا صیغہ، ظلموا بھی جمع کا صیغہ، بات جمع کی ہو رہی ہے، صیغہ شروع میں آیا ہے واحد کا، بدلو ہونا چاہیے تھا کہ فبدلوا الذین، لیکن ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے ناظرین کہ یہ ایک گرامر کا قاعدہ ہے، اور یاد رکھیں جب فعل شروع میں آئے گا تو وہ واحد آئے گا، جب بھی فعل شروع میں آتا ہے وہ واحد آتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے ظلم کیا، قولا، بات کو، قول کو، غیر دوسری سے، حروف نفی 7 ہیں، لا، ما، لم، لن، غیر، لیس، لیست، وہ ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں سے لکھیں گے۔ غیر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، دوسرے سے، الذی، پھر اس میں موصولہ واحد مذکر کا ہے،
اس کا معنی ہے جو کہ، قیلا فعل ماضی مجہول، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کہا گیا تھا۔ لہم لام زبر لا اور لام زیر لی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں لیے کے لیے واسطے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کا صیغہ، لیے ان کے یا واسطے ان کے، یعنی انہوں نے اس بات کو بدل دیا دوسری بات سے جو کہ کہی گئی تھی ان کو۔ فا کا معنی ہے پس، انزلنا فعل ماضی، نون الف نا نے ہمیں بتایا کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، پس نازل کیا ہم نے۔ علا کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، پس نازل کیا ہم نے اوپر، الذین پھر اس میں موصولہ جمع مذکر غائب کا، ان پر جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا، پس جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر ہم نے نازل کیا رجزن عذاب، سخت عذاب۔ من کا معنی ہے سے، السماء آسمانوں سے، ہم نے آسمانوں سے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ ناظرین یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب کبھی کسی عذاب کی بات ہوتی ہے، کسی وعید کی بات ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو باب بولا جاتا ہے وہ عام طور پہ بعض سببیہ ہوتا ہے، وہ سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ کیوں ان کو عذاب دیا گیا، کیوں ان کو اس وعید میں مبتلا کر دیا گیا، کیوں ان کو وہ سزا دی گئی۔ تو وہ جو بعد میں عام طور پہ با آتی ہے وہ با سببیہ ہوتی ہے، ریزن بیان کرتی ہے۔ جیسے یہاں پہ با کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے ساتھ، لیکن یہاں ہم ترجمہ کریں گے اس وجہ سے یا اس سبب سے کہ کانو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، وہ سب تھے۔ پھر آگے فعل مضارع ہے یفسقون، یفسقون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نافرمانی کرنے والے، لیکن فعل مضارع پر کان یکون لگتا ہے تو ناظرین وہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، یہ ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ ہے۔ کانو یفسقون، وہ سب تھے مسلسل نافرمانی کرتے، نافرمانیاں کرتے۔ یہ اس وجہ سے عذاب اتارا گیا ان پر سخت عذاب کہ وہ مسلسل نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یہ ناظرین آج کا ہمارا لفظی ترجمہ ہے۔ آئیں اس کا با محاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کا گرامر کا سبق ہوگا۔ ناظرین بغیر متن کے میں آج کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا ایک اور کلمہ سے جو ان سے کہا گیا تھا، سو ہم نے اتار دی ان ظالموں پر آسمان سے سخت آفت، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کر رہے تھے۔ معزز ناظرین یہ جمعہ کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کو فتح عطا ہوئی۔ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جب ایک تو تم دروازے سے داخل ہونا، پھر سجدن سجدہ کی حالت میں داخل ہونا، اور تیسری بات یہ کہ حطتن کہنا، اللہ سے بخشش مانگنا، مغفرت طلب کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکام کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا، وہ ایسے کہ کہا گیا تھا کہ تم نے سجدہ کی حالت میں جانا ہے، وہ رینگنا شروع ہو گئے، اور جب رینگتے ہوئے گئے تو پھر آگے اپنی زبانوں سے بھی حطتن کی بجائے حنطتن کہنے لگے۔ حنطتن ایک دانے کو کہتے ہیں، اور کچھ تفاسیر میں آیا ہے کہ وہ کہنے لگے حبتن فی شعرتن، اس کا مطلب تھا کہ گندم کا دانہ۔ تو وہ استہزاءً اس بات کو گندم اور گندم کا دانہ اور اناج یہ پکارنے لگے، حطتن کی بجائے انہوں نے اللہ رب العزت کے فرمان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انزلنا علی الذین ظلموا، پس جن لوگوں نے یہ ظلم کیا، رجزا من السماء، ہم نے ان لوگوں پر آسمانوں سے سخت آفت بھیج دی۔ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت جن کو انعامات عطا فرماتا ہے، اپنی نعمتیں جن کو دیتا ہے اور اپنی رحمتوں سے جن کو نوازتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بھی بیان کریں اور اس سے استغفار طلب کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے دیکھ لیں وعید ہے، اور اگر کوئی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو شکر ادا کرنے والوں کے لیے ہم اپنی نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں۔
یہ آج کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کے چوتھے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ ناظرین، قواعد میں آپ کو پتہ ہے گزشتہ سبق میں ہم نے فعل امر پڑھا تھا۔ آج فعل امر کی گردان کی دہرائی ہے۔ اسی طرح ہم ٹیبل بنائیں گے، واحد، تثنیہ، جمع۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ ٹیبل آپ کو بنانا آ گیا تو آدھی گردان آپ کو ویسے ہی آ گئی۔ یہ جیسے میں اس میں لائنیں کھینچتا ہوں، آپ اس کو اگر توجہ سے کبھی دیکھ کے تو ٹیبل بنانا سیکھیں۔ 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، یہ 6 غائب کے صیغے ہو جاتے ہیں۔ اگلے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے حاضر یا مخاطب کے صیغے، اور آخر میں ہوتے ہیں 2 متکلم کے صیغے۔ اس میں ناظرین جیسے ہم نے کہا تھا کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، شروع کے 6 صیغوں سے میں لام امر لگایا جاتا ہے اور آخری 2 متکلم کے صیغوں میں۔ درمیان والے جو 6 ہوتے ہیں وہ لام امر کے بغیر حمزہ وصلی یا بغیر حمزہ وصلی کے بنتے ہیں۔ صرف فعل امر کی آج ہم گردان کرتے ہیں۔ ینصرو سے کر لیتے ہیں، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا۔ جی اسی طرح انصر، چونکہ اس کا عین کلمہ مضموم ہے، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، لانصر۔ یہاں پہ پھر لام امر واپس آ جاتا ہے، اور لننصر۔ جی ناظرین، یہ آج کی گردان ہے۔ فعل امر کی گردان ہم نے مکمل کی نصر ینصرو باب سے، اور لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، لانصر، لننصر۔ اسی طریق پر آپ دیگر جو فعل امر کی گردانیں ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی پریکٹس کیجئے، ذہبا سے، جالسا سے، نظرا سے، کتبا سے اور دارسا سے۔ اب آئیں اپنے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب۔ آج کی دعا بہت خوبصورت دعا ہے ناظرین۔ آج حاجت روائی کی جو دعا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، لتقضی لی فشفعہ فیہ۔ ناظرین اس کو اعراب لگائیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اور توسط سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم انی
اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمت فی حاجتی ہذہ لتقضی لی فشفعہ فی۔ ناظرین اس کا اب کرتے ہیں ترجمہ۔ اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے اللہ، بے شک میں تجھی سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، تیرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں کے وسیلہ سے، کہ تو میری حاجت پوری فرما، تو میری حاجت روائی فرما۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے لیے یا میرے حق میں شفیع فرما دے، بنا دے، یعنی حضور کو میرے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے، حضور کی شفاعت مجھے نصیب فرما۔ جی، یہ ناظرین ہماری حاجت روائی کے لیے آج کی دعا تھی جو ہم نے مکمل کی ہے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمتی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی فشفعہ فی۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا 29واں لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں ہم نے آج رفتار کے اعتبار سے قرأت کے 4 طریقے پڑھے ہیں: قراءۃ بالتحقیق، قراءۃ بالترتیل، قراءۃ بالتدویر اور قراءۃ بالحدر۔ اس کے بعد گرامر میں جا کے ہم نے فعل امر کی گردان کی آج دہرائی کی ہے، اور اینڈ پہ حاجت روائی کی جو دعا ہے وہ پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے علوم کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق